الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش و خرم۔ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ شہادت امام علی مقام اور ان کی اہل بیت کے ساتھ بہتر ساتھیوں کی شہادت کا سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ سانحہ نواسہ رسول حضرت امام حسین، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے۔ اور ظالم حکمران یزید کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوا جس کو حسین نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سانحہ میں یزید کی افواج نے پیغمبر اسلام کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقائے کار کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا، بالآخر آگ لگا دی گئی۔
عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشوں کو چھوڑ دیا۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا۔ واقعہ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں دن حسین بن علی اور عمر سعد کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ امام حسین کی ساتھیوں کی تعداد 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ تھے، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھوڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ ان کے سامنے عمر بن سعد کی فوج، جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے، معرکہ شروع ہوا اور حسین اور اس کے علیہ السلام کے ساتھی کو بڑے ظلم و ستم بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین کے ساتھیوں کے ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑائے۔ اس سانحہ کی وجہ یہ کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، غیر شرعی، ناجائز اور بادشاہت اور آمریت اور ملوکیت اور موروثی سمجھتے ہوئے جو باہمی مشاورت کے بغیر وجود میں آئی تھی، اسلامی ریاست کا وجود وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ باہمی مشاورت سے ہوتی ہے، اور یہ ایک غیر شرعی جو وراثت میں ملی، جو طوائف الملوکی کی ایک قسم اور جو خلفائے راشدین کے قائم کردہ خلافت کے خلاف تھی، اور یزید کی لاؤبالی، شراب نوشی، طاقت اور قوت کا مظاہرہ، کرپشن اور غیر شرعی اعمال تھے، جسے حضرت امام علی مقام نے
بیعت نہ کی اور ایسے ظلم اور زیادتی والے نظام کے خلاف آواز بلند کی اور پھر قربانی جو ہیں ایسی قربانی دی جو کائنات میں، جو مخلوقات میں، جو دنیا میں، بلکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایسی قربانیوں کا تصور، ایسی قربانیوں کا منظر کائنات نے نہیں دیکھا۔ امام علی مقام جن کے فضائل کے حوالے سے احادیث اور سنت کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ترمذی میں ہے جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ دفعہ فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے فرما جو اس کو محبت کرتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا منہ کھولا اور بوسہ لیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران اتنا لمبا سجدہ کر دیا، فرمایا کہ صحابہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کی وجہ بن گئی ہے یا روح قفس ہو گئی ہے۔ دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، اور آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کا بلکہ سجدے کو لمبا کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا دونوں شہزادے نہیں مل رہے، تو جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ ایک دفعہ حسین بیمار ہوئے تو حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی کنیز فضہ نے 3 دن کے روزوں کی منت مانی۔ تو ایسے جگر گوشہ بطول جن کے باپ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو جنت کے ولیوں کے سردار ہیں، فاطمہ الزہرا خواتین جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، خود حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے سردار ہیں، جگر گوشائے نواسہ رسول ہیں، ان کی گود میں بیٹھنے والے ان کی تربیت میں اور ان کی رسالت میں پلنے والے، کیسے ممکن ہے کہ ایک فاسق و فاجر ایک شرابی اور بد کردار اور ایک غیر شرعی حاکم کی ظلم اور جبر کی حکومت، طاقت اور قوت طوائف الملوکی کی بادشاہت آمریت کی موروثی حکومت اور غیر اخلاقی غیر شرعی حکومت کی اتباع کریں، یا ایسے حاکم کی جو مشاورت کے بغیر، جو موروثی طور پر جو شرابی ہو، بد کردار ہو، تو اس کی بیعت کریں۔ آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی حدود کو توڑتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، سرکشی سے حکومت کرتا ہے اور دیکھنے کے باوجود بھی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی اسے روکتا ہے، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ اچھا نہیں۔ اور جو حدود اللہ کی پاسداری نہ کرے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرائے، سرکشی پہ اتر آئے، عدل و انصاف کی پاسداری نہ کرے، ایسے حکمران کے خلاف
آواز بلند کرنا ہے۔ امام علی مقام نے صبر و استقامت کے ساتھ حق و باطل کا معرکہ انجام دیا، ظلم اور جبر کے خلاف ناموس رسالت کے لیے عزم و استقلال سے عظیم قربانی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بات کہی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ 7ویں دن آپ کا نام رکھا حسین اور حقیقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا، اور میں نے بھی اپنے بیٹوں کا نام اس کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ سریانی زبان میں شبیر و شبر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نام تجویز کیے۔ آپ کی زبان کو چوسا تو جس زبان کو اللہ کے نبی نے چوسا ہو، جو حضور علیہ السلام کی گود میں پلا ہو، جس کی مشابہت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، تو ظاہر ہے ایسے عظیم خاندان کے عظیم سپوت، عظیم شہزادے کی قربانی بھی عظیم ہوگی۔ کائنات میں نہ کسی نے ایسی قربانی دیکھی، نہ دیکھے گا، نہ اس طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ یہ خاصہ اہل بیت کا ہے، امام علی مقام کا ہے، جن کے والد علی، جن کی ماں فاطمہ، جن کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بھائی حسن اور جن کی بہن زینب ہو،
یہ قربانی وہی خاندان دے سکتا ہے، اور انہوں نے دی۔ تو اس کے مارکہ کربلا، سانحہ کربلا کے جو اسباب ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا، اور ماروسی حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ یزید کا کردار، یزید کی حکومت جو مشاورت پہ قائم نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خلافت مشاورت کے بغیر ہو وہ خلافت ہی وجود میں نہیں۔ تو جب اس کو وہ یزید کو جانشین نامزد کر دیا تو یزید نے اپنی غیر شرعی حکومت کا جواز بنانے کے لیے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا کہ امام علی مقام اور زبیر بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، ان سے بیعت لی جائے۔ تو انہوں نے مدینہ میں ان کو بلایا، امام علی مقام کو، اور وہاں بھی کہا کہ یزید کی بیعت کے لیے آپ نے کہا میں بند کمرے میں بیعت نہیں کروں گا، اوپن کریں۔ پھر آئے اور کہا کہ میں ایسے بندے کی کیسے بیعت کر سکتا ہوں جو ایک بد کردار، غیر شرعی، ظالم، فاسق و فاجر اور ایسی حکمرانی جو مشاورت کے بغیر ہو، میں اس پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پر مروان بن حاکم بھی تھا، اس نے کہا، اظہار کیا کہ یا ان کو قید کرو یا ان کو قتل کرو۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ابن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب ہوں، تم جرأت کر کے دکھاؤ۔ واپس آئے، اور جب آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ کو مکہ کی طرف چلے گئے، جب آپ نے محسوس کیا کہ
کہ یہ میرے خون سے مدینہ کے بستی کو، روضہ رسول کو خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے وہاں سے مکہ کی طرف سفر کیا اور وہاں آ کے جب حج کا ارادہ کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حج کے لوگوں میں داخل ہو کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس حج کو، ارادے کو عمرہ میں بدلا اور پھر 8 ذو الحجہ کو کوفہ کا ارادہ کیا۔ وہاں سے خط آ رہے تھے بیعت کے ہزاروں کی تعداد میں، اور عبداللہ بن عباس، ابن زبیر اور دوسرے صحابہ نے آپ کو کہا کہ کوفے کے لوگ جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ بہرحال آپ نے پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام مسلم بن عقیل کو، جو بڑے آپ کے عزیز بھی تھے، کزن بھی تھے اور بڑے سمجھدار بھی تھے، ان کو بھیجا، جنہوں نے آ کے کوفہ میں جب آئے تو لوگوں نے پہلے دن 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر 40,000 تک بیعت ہوئی اور آپ کے پیچھے نمازیں ادا ہوتی رہیں، اور انہوں نے اس حالات میں آپ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، اور پہلے دن ہی 12,000 لوگوں نے آپ کے لیے بیعت کی ہے۔ اسی اسلام میں وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر انصاری تھا، نرم دل تھا، تو یزید کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے امام مسلم بن عقیل ان کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے، اور نعمان بن بشیر انصاری جو ہیں وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو وہ بھی چارج دیا، اور بڑی سختی کے ساتھ وہ آیا، اور اس نے آ کے وہاں پر جاسوسی سے، مختلف طریقوں سے، اور لوگوں کو لالچ دے کے، دینار اور درہم دے کے ان کا پتہ چلایا حضرت امام مسلم بن عقیل کا، جو اپنے ساتھ 2 بچے بھی لے کے گئے ہوئے تھے، تو پتہ کرتے ہوئے ان کے جاسوسوں نے یہ پتہ کیا کہ امام مسلم جو ہیں وہ خانی کے گھر پہ ہیں۔ ان کو بلایا اور ان کو قید کیا، ان کی پٹائی کی، اور ان کو کہا اور یہ کہا کہ انہیں میرے حوالے کرو۔ تو لوگوں نے اس کے ڈر سے، لالچ میں، جب اگلے دن نماز پڑھا رہے تھے تو 40,000 لوگ آپ کے اقتدار میں تھے،
اور جب سلام پھیرا تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ نکلے اور کسی گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ خاتون نے پوچھا آپ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دی جائے۔ اس خاتون نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن اس کا بیٹا اشب اس نے فوراً یہ اطلاع ابن زیاد کو دی اور آپ کو وہاں سے گرفتار کر کے کوفہ کے محل سے گرا کر شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ ان کے بچوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ اطلاع امام علی مقام کو جب وہ مکہ سے سفر میں تھے تو وہاں ہو گئی تھی، لیکن ان حالات میں ان کو واپسی جانا جو تھا ان کے دل نے، اور مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہ ہم ان سے مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں واپس جا کے ان کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا؟ تو آگے بڑھے اور راستے میں قادسیہ کے مقام پر حر بن یزید تمیمی نے 1000 لشکر کے ساتھ روکا۔ آپ نے اسے بتایا کہ یہ خطوط ہیں، یہ ان کے اظہارات ہیں، ہزاروں لوگوں نے ہمیں بلایا ہے۔ تو حر نے کہا کہ مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے طرف لے کے چلوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور حر بن یزید اور ان کے ساتھیوں نے 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب ان کی اقتداء میں پڑھی اور دباؤ میں تھے۔ کہا کہ میری جو ڈیوٹی ہے، میری جو نوکری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے پاس لے چلوں اور آپ کو مختلف راستوں سے، جب آپ کوفہ میں کرب و بلا کے مقام پہ پہنچے تو آپ کو جو پیشین گوئی تھی، جو جگہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، آپ نے دیکھا تھا، تو آپ نے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ تو کہا یہ کرب و بلا ہے۔ تو آپ نے کہا یہی ہمارا مقام ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا۔ تو وہاں ڈیرے لگا لیے، وہاں پہ خیمے لگا لیے اور وہاں پر 2 محرم کو پہنچے اور خیمہ زن ہوئے۔ اس دوران آپ نے بنی اسد کے قبیلے سے 60,000 درہم میں 4 مربع میل کی جگہ خریدی اور ان سے کہا کہ جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو اس جگہ پہ ہمیں دفن کر دینا۔ تو جب اس طرف سے عمر بن سعد شمر کوئی 40,000 کا 30,000 کا لشکر لے کے آ پہنچے۔
ادھر آپ کے جانثار ہیں 22 اہل بیت سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں جن میں بچے بھی ہیں، اور پھر ساتھی ٹوٹل 72 ہیں۔ 7 تاریخ کو 7 محرم کو عمر بن سعد نے 500 افراد کا لشکر جو تھا وہ دریائے فرات کے کنارے لگا دیا، تاکہ ان کا پانی بند کیا جائے اور شاید یہ بیعت پہ راضی ہو جائیں۔ پھر 9 محرم کی رات آتی ہے، آپ نے مہلت لی اور رات کو عبادت کی، تمام ساتھیوں سے، جان نثاروں سے کہا کہ یہ ہماری جان کے در پہ ہیں، اگر کوئی جانا چاہے تو رات کے اندھیرے میں جا سکتا ہے، لیکن آپ کے جان نثاروں نے آپ کے ساتھ رہنے کا اصرار کیا۔ اور 10 محرم کو جمعہ کا دن تھا، اور ایک طرف سے 30,000 کا لشکر، دوسری طرف 72 جانثار ہیں جن میں بچے بھی ہیں، جن میں 13 سال کا قاسم بھی ہے، جن میں 18 سال کا علی اکبر بھی ہے، جن میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے۔ اس کو جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ جنگ میں ایک طرف 30,000، دوسری طرف 72 اہل بیت میں 22 اہل بیت کے ہیں، اور دوسرے بنو ہاشم کا خاندان ہے، اور پھر کچھ غلام ہیں، کچھ 4 صحابی ہیں، اور باقی جانثار ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ تو اس طرح سے یہ اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ تھی۔ آپ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اور اس خطبے میں کہا
کہ لوگوں تم میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تم میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفی اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اور حضرت امام علی مقام کے لشکر میں آ شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملہ کا حکم دیا۔ فدائیان و اراکین اہل بیت نے دشمن کی یلغاروں کو پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کھٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین کے پیشتر آدمی شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے بیٹے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یلغار کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی حضرت عباس، عبداللہ بن جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ حضرت عباس بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت عثمان بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، یہ بھی حضرت امام علی مقام کے بھائی تھے، جنہوں نے جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ امام علی مقام کے بھائی تھے۔ امام حسین تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہو رہی تھی۔
اسی اصلاح میں آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کا لاشا اٹھایا، اور پھر علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ تھا ان کو اٹھا کے لائے، آپ کی گود میں تھا کہ کسی نے تیر چلایا اور ان کا سر ان کی گردن سے گزر گیا اور وہ راہ خدا میں شہید ہوئے۔ آپ نے ان کے خون کو اپنے ہاتھ پہ لے کے اوپر اچھالا، کہا یا اللہ اگر تو راضی ہے تو یہ قربانی بھی حاضر ہے۔ آخر کار آپ یہ درندوں نے حضرت امام علی مقام پر چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے، تو آپ نے وقت پوچھا اور سجدے میں نماز کے لیے وقت مانگا تو شمر نے نہیں دیا۔ آپ نے جب آپ کو نیچے گھرے تو نماز سجدے میں چلے گئے اور نماز کی ادائیگی کرنے لگے۔ شمر ذوالجوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کو برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین نے فرمایا میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے گردن سے کاٹ کر جدا کر دیا، اور روایات کے مطابق ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ بعد میں تمام شہداء اہل بیت کے سر نیزوں نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جانے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ گیارہویں محرم کی رات سر وہاں رکھے رہے اور 10 گھوڑ سواروں کو تیار کیا اور انہیں کہا کہ جتنے لاشیں ہیں ان ساروں کو روند ڈالو۔ لہذا گھوڑ سواروں نے تمام لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا۔ اس طرح سے آپ کے
ساتھیوں کو، آپ کے جانثاروں کو شہادت کے بعد رات کو خیموں کی طرف بڑھے اور آگ لگا دی اور شہزادیوں کے کانوں سے زیورات اتارے۔ حملہ کیا خیموں پہ اور ان میں موجود تمام سامان لوٹ لیا، اور اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہے۔ شمر امام سجاد کو بھی قتل کرنے کی خاطر دشمن کے گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوئے، لیکن حضرت زینب اس کام میں رکاوٹ بنی۔ اور زین العابدین جو بیمار تھے، رات بھر مورخین کے مطابق عمر بن سعد کے کربلا سے چلے جانے کے بعد شہداء کو 11 محرم کے دن دفن کیا، جبکہ بعض مورخین نے 13 محرم شہداء کی تدفین کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پٹی دی تھی اور فرمایا تھا ام سلمہ جب پٹی سرخ ہو جائے گی یعنی خون میں بدل جائے گی تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک دن اس کی بیٹی ان سے ملنے گئیں تو آپ زار و کتاب رو رہی تھی۔ پوچھا کیا؟ ام سلمہ نے بتایا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا اے ام سلمہ ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں، جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون کو انشاءاللہ اس سانحہ واقعہ کربلا کے مزید واقعات جو بعد میں ہیں وہ اگلے بیان میں کریں گے۔ شہادت شہادت حسین انسانیت کے لیے، تمام دنیا کے لیے ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک عمل ہے۔ اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد
جو رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، اس بارکہ میں شہداء جو ہیں فرزند علی ابن ابی طالب، ان کے شہداء کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دوسرے جو فاطمۃ الزہرا کے علاوہ دوسری زوجہ سے تھے، جن میں عباس بن ابن علی، جن کو عباس علمبردار بھی کہا جاتا ہے، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، محمد بن علی، اور فرزندان حسن مجتبیٰ ابو بکر بن حسن، بشار بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، عمر بن حسن، فرزندان حسین بن علی، علی اکبر بن حسین، عبداللہ بن حسین المعروف علی اصغر، پھر حضرت زینب کے فرزند عبداللہ بن جعفر جو 7-8 سال کے ہیں، اور بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، یہ بنی ہاشم کے سب شہداء جو حضرت ابو طالب کی نسل سے تھے، علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، اور عقیل ابن ابی طالب کی اولاد بیٹے اور پوتے مسلم بن عقیل، جائے شہادت کوفہ، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عون بن مسلم بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، احمد بن محمد بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، اور اس کے علاوہ حسین بن علی کے صحاب تھے۔ اس طرح 72 جان نثاروں نے شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد جو رہا، تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ انشاءاللہ بفضل خدا باقی جو معرکہ کربلا کے واقعات ہیں، ابن زیاد کے سامنے اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔